ملتا. توجہ سر حضرات. تسبیح پہ ذکر خدا کرنے سے خدا نہیں ملتا جب تک مصطفیٰ نہ ملے. جن لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے شاید وہ خاموش بیٹھے ہیں. اللہ نہیں ملتا جب تک مصطفیٰ نہ ملے. خدا راضی نہیں ہوتا جب تک محمد راضی نہ ہو. مجھے سر حضرات. اللہ نہیں ملتا جب تک مصطفیٰ نہ ملے. مصطفیٰ نہیں ملتے جب تک مرتضیٰ نہ ملے. حیدری. مصطفیٰ نہیں ملتے اس وقت تک جب تک مرتضیٰ نہ ملے. پہنچنا ہے خدا تک تو پہنچنا پڑے گا مرتضیٰ تک. اگر علی نہیں ہے نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے خدا نہیں ہے. خدا اس کے پاس ہے جس کے پاس نبی ہے. نبی اس کے پاس ہے جس کے پاس علی ہے. اس لیے کہ رسول خدا فرمایا کرتے تھے آخری بندے تک توجہ. رسول خدا فرماتے ہیں اے علی میں یحبک یحبنی و یبغضک یبغضنی. علی جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. میں یحبک جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. میں یوسی کا جو تیری نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے. بس آخر میں رسول خدا فرماتے ہیں اے علی جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. جو میرا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے. اے علی جو تیرا نہیں ہے تو مجھے ذرا وہ میرا نہیں ہے. اور جو میرا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے. بڑی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں جو کہ وقت مختصر ہے. شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں علی کے بغیر کہیں پہنچ جائیں. دو ہی منزلیں جہاں پہنچنا ہے. ایک اللہ ہے دوسری جنت ہے. یا خدا تک پہنچنا ہے یا جنت تک پہنچنا. نہیں مل سکتی یہ دونوں اگر در محبت علی دل میں نہ ہو. ولایت علی کا اقرار نہ ہونا اللہ ملتا ہے نہ جنت. اس لیے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. رسالت امام فرماتے ہیں اذا رفع الى السماء جو مجھے آسمان پر معراج کے لیے لے جایا گیا. آسمان پہ جنت کے دروازے میں مجھے دکھایا گیا. جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لکھ کے جنت کے دروازے پہ خدا نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیے مصطفیٰ بتا دو جس کی علی سے محبت رہی ہے جنت کی طرف نہ بڑھے. ایسے نہیں آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی کے بغیر. اچھا اس گھر سے بھاگتے ہو جس پر علم ہو. اس گھر سے بھاگتے ہو جس پر یا علی لکھا ہوا ہو. جنت میں کیسے جاؤ گے جس پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. نجات نہیں ہے علی کے بغیر. علی کی ولایت روح اسلام ہے. مردہ ہے وہ نمازیں وہ روزہ وہ عبادات وہ حج وہ زکات. مردہ ہے وہ تلاوت قرآن. مردہ ہے وہ ذکر. مردہ ہے وہ عبادتیں جو علی کی ولایت و محبت کے بغیر ہو. منہ پہ مارتا ہے اللہ نمازی کی نماز اگر اس میں ولایت علی نہ ہو. یہ میرے جملے نہیں ہیں. بعد میں کوئی کہے کہ آغا صاحب یہ کہہ کر گئے تھے. نہیں اس نے کہا ہے جس کی زبان پر مہرے وہی ضبط ہے. جس کی زبان پر اگر کوئی شک کرے اس کے ایمان میں شک ہے. مصطفیٰ کا کلام سچ ہے. فرمایا اے علی کوئی بندہ قائم اللیل ہو صائم النہار ہو. راتوں کو کھڑے ہو کر کرے عبادتیں دن کے رکھے روزے. احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں کرے خرچ. 1000 حج پیدل چل کے اللہ کی بارگاہ کے کرے. اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا ہے جنت دور لم یشم رائحۃ الجنہ. جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے.
جہنم میں جائے گا وہ بندہ جس سے علی کی محبت نہیں ہے. شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں کہیں سے بچ کے، علی سے بچ کے خدا تک پہنچیں، علی سے بچ کے جنت تک پہنچیں. جنت تو اس کے بیٹوں کی جاگیر ہے. ہاں، بیٹوں کی جاگیر کا مطالبہ، باپ سے دشمنی. توجہ ہے، نہیں پہنچ سکتے ہو جنت میں اگر علی کی محبت نہیں ہو، اور نہ خدا ملتا ہے. توجہ سر، اس لیے کہ اللہ نے حیدری، آخری بندے تک توجہ کیجیے گا، اللہ نے علی منوایا ہے. توجہ ہے، اللہ نے علی منوایا ہے. کسی اور نے منوایا ہو تو شاید رعایت تھی. اللہ نے منوایا ہے. اللہ کہتے نمک حرام کیوں ہوتے ہو؟ ساری کائنات جس علی کی جوتی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، اس علی کے صدقے میں کھاتے بھی ہو اور بغض بھی. علی صاحب اللہ نے علی منوایا ہے. توجہ سر حضرات کی، حیدری. ہم کوئی جھلے نہیں ہیں، نہ ہماری عقل کو کچھ ہو گیا ہے. ہم نے نہ ووٹوں سے علی کو مانا ہے. کیا کہیں سارے حضرات، علی کی امامت ووٹوں کی محتاج نہیں ہے. علی کی میں امامت کمرے میں بیٹھ کر مشورہ کر کے کسی کو بڑا بنا دینے کی محتاج نہیں ہے. علی کی امامت کے لیے ضروری ہے دین کی ابتدا ہو تو بھی علی ولی اللہ سے، دین کا اختتام ہو تو بھی علی ولی اللہ. حیدری، دعوت جاگرے سارے حضرات، اسلام کی پہلی محفل دعوت ذوالشیرہ. جو میری مدد کرے گا میرے بعد خلیفہ ہوگا. 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے. جاگرے سارے حضرات، اللہ کے رسول کسی اور سے مدد نہ مانگی، اللہ نے مجھے آپ کا مددگار بنایا ہے. جاگرے سارے. اب یہ کہتے ہیں جی علی کو مددگار نہ سمجھو. وہ ہمارا مددگار کیسے نہیں ہے جو مصطفیٰ کا مددگار ہے. علی کھڑے، انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں. سارے میرے ساتھ مل کے بولیے گا. کیا فرمایا علی نے؟ کیا ہوں میں؟ انا ناصرک. سارے دو رہے، انا ناصرک. سارے مل کے پڑھیں، انا ناصرک یا رسول اللہ. علی کہتے میں آپ کا مددگار ہوں اللہ کے رسول. یہ دشمنوں کی محفل تھی، یہ دوستوں کی. یہ مسلمانوں کی غیر محفل تھی، غیر مسلموں کی. اس محفل میں علی نے، دشمنوں کی محفل میں علی نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جہاں محمد کے دشمن تھے علی مددگار تھا، جہاں علی کے دشمن تھے محمد مددگار. آخری بندے مل کے نعرے حیدری. علی کے بغیر نجات نہیں ہے میرے برادران. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو مجبور ہیں. توجہ ہے سر حضرات. کوئی ایک مرحلہ دین کا بتاؤ جہاں علی نہ ہو. جنگ بدر علی، جنگ احد علی، جنگ حنین علی، جنگ خندق علی. سر یار ہم تو مجبور ہیں. کہیں رسول بھیجتے ہوئے کہتے ہیں الیوم برز کل ایمان کل کفر. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول نے کہا ہے کل کا کل ایمان ہے علی. جس کا علی سے تعلق ہے وہ صاحب ایمان ہے. جو علی کا دشمن ہے وہ کائنات کا بڑا بےایمان ہے. کون سی منزل ہے؟ ہم نے علی کو تھوڑا مانتا ہوں، ہم نے حیدری. اللہ نے منوایا، رسول نے اعلان کیے. جاگرے سارے حضرات، کسی کے پیر کے جبریل قصیدے نہ پڑھے تو یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں اللہ نے وہ پیر عطا کیا ہے جس کی فضیلت کے قصیدے جبرائیل نے پڑھے ہیں. کیسے پڑھے؟ تلوار ٹوٹی، علی متوجہ ہوئے، نبی تلوار دو. نبوت کا طواف کر رہی ہے امامت. جاگرے سر حضرات، رسول نے کہا میں نے تھوڑا اپنی حفاظت کے لیے بلایا، جس نے مقرر کیا اس سے مانگو. اس سے
مقرر کی ہے. علی لڑ رہے ہیں، زخم ہو رہے ہیں، آواز الہی جبرائیل جلدی جاؤ جلدی جاؤ. اور ایسے نہیں جانا ہے. تو جیسا آج میرا شیر لڑ رہا ہے، آج علی نبوت کا دفاع کر رہا ہے، ایسے نہیں جانا ہے. جبرائیل اس زبان سے جس زبان سے قرآن کی آیتیں پہنچاتے ہو، آج اسی زبان سے نعت کے قرآن کا قصیدہ پڑھو. جاگرے سر حضرات. ہاں آپ فرمائش کرتے ہیں نا جی ذاکر صاحب آج فلانا قصیدہ پڑھنے. جبرائیل نے کہا ہوگا اللہ کون سا قصیدہ پڑھوں؟ اللہ نے عطا کیا قصیدہ، کہا جبرائیل جاؤ، اپنی مرضی کا نہیں لکھا میں نے ہے، پڑھو تم. جاگرے سر حضرات. ہاں قصیدہ میرا ہے، پڑھو تم. لہجہ تمہارا ہونا چاہیے، قصیدہ میرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں علی کا خالق میں ہوں. مجھے پتا ہے علی کس منزلتوں پہ فائز ہے. قصیدہ پڑھا، جبرائیل نازل ہوئے، کہا شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جاگرے سن لیکن حیدری، لا فتح الا علی لا سیف الا. میرے پاس وقت نہیں ہے. ولایت کو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. محمد مصطفیٰ کی تبلیغ ولایت علی ہے. کوئی ایک موڑ دکھائیں، ایک موقع دکھائیں جہاں علی کی تعریف نہ کی ہو مصطفیٰ نے. یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آخری بندے تک دیکھوں گا آپ کا ایمان اور درجہ ولایت کہاں پہ ہے. رسول خدا کھڑے، صحابی ساتھ ہے، صحابی کی بیٹی بھی ساتھ ہے. نبی زیارت کر رہے ہیں علی کے چہرے کی، ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہے، نبی کی آنکھیں ہیں، علی کا چہرہ ہے. توجہ سر. کچھ دیر دیکھتی رہی، برداشت نہ کر پائی. جاگرے سر حضرات. اب میں نام لوں، لینے کی ضرورت نہیں، آپ پہنچ گئے، برداشت نہ کر سکی. جاگرے. کہا اللہ کے رسول میں بھی ہوں، میرا بابا بھی ہے، آپ میری طرف دیکھیے، میرے بابا کی طرف دیکھیے، آپ بار بار علی کی طرف کیوں دیکھ رہے؟ رسول نے کہا ہوگا خاموش ہو جا، میری عبادت میں خلل نہ ڈال. ایسے نہیں جو حضرت عمر کے کنارے حیدری. اللہ نے علی وہ ہمیں امام عطا کیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عام عابد کی عبادت نہیں ہے، محمد کی عبادت ہے. جاگرے سر حضرات. آپ تک جملہ نہیں پہنچا، پھر جملہ پہنچاتا ہوں. یہ اللہ نے آپ کو وہ امام عطا کیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عام عابد کی عبادت نہیں ہے. عام عابد کی عبادت نہیں ہے، سردار الانبیاء کی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا ہے. آدم سے لے کر، اب جملہ اگلا اسی جملے کو آگے دوہراتے کہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جس کا چہرہ دیکھ کر عبادت کریں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ جس کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. حیدری. علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. تو کسی کا بھی نہیں ہے. دو جملے کہہ کے مسائل کی طرف بڑھتا ہوں. پہلا جملہ آخری بندے تک توجہ کیجیے گا. اصحابہ کہ اللہ کے رسول ہم نے سنا ہے قصے ابراہیم کا قصہ، نوح کا قصہ، ادریس کا قصہ، یحییٰ کا قصہ. انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہم نے پڑھا بھی، سنا بھی، آپ نے بتایا بھی. کیا خوب ہوتا ہم زمانہ آدم میں ہوتے، آدم کی صفتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیا خوب ہوتا ہم زمانہ ابراہیم میں ہوتے، ابراہیم کی صفتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیا خوب ہوتا ہم زمانہ نوح میں ہوتے، نوح کے کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. رسول خدا فرماتے ہیں صحابہ خاموش ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی سارے انبیاء کی صفتیں دکھا دیتا ہوں، انبیاء کا مرکز چلتا پھرتا دکھا دیتا ہوں. رسالت آخری بندے تک جملہ توجہ کیجیے گا. رسول خدا فرماتے ہیں من اراد ان ينظر صفات آدم، جو آدم کی صفت کو دیکھنا چاہے، جو نوح کی نجیت کو دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، فانظر الى اخی علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کو دیکھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری صفات جہاں اکٹھی ہو جائے وہ مرکز علی ابن ابی طالب.
ایسے ایسے مل کے حیدر 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 حیدری انبیاء کی صفتیں جہاں اکٹھی ہوں اسے علی کہتے ہیں. علی مرکز محور صفات ہے انبیاء کا. علی کا چہرہ کہاں تک ہے؟ جو لوگ علی کے ذکر میں نہیں بول رہے، یہ بولنا کتنی بڑی عبادت ہے. فرمایا زینوا مجالسکم بذکر. اگر کسی صحابی کے بارے میں کہا ہو تو ہم کیوں نہ کہتے؟ رسول نے کسی اور کے بارے میں کہا ہو تو زینوا بذکر فلاں. کیا دشمنی تھی بھائی؟ ہم اس کے نعرے لگاتے. ہم اصل ہم ہیں نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے. نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. فرمایا اللہ کے رسول کیوں زینت دیں؟ کہا اس لیے کہ محفل میں منافق بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، اپنا بھی ہوتا ہے، غیر بھی ہوتا ہے. اگر پرکھنا چاہو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، اپنی مجلس میں میرے بھائی علی کا کرو تذکرہ. جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کھل جائے سمجھو علی والا ہے، جس کا چہرہ کملا جائے سمجھو یہ منافق. چمن کلی کلی علی 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 علی. چمن چمن کلی کلی علی علی علی. نگر نگر گلی گلی علی علی علی. نگر نگر گلی گلی علی علی علی. نعرہ حیدری. جس کا چہرہ کملا جائے سمجھو منافق. یہ میرے جملے. ہم نے علی سے محبت تھوڑا کی ہے. اب یہاں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے علی سے محبت تھوڑا کی ہے. ہماری تقوین میں علی کی محبت ہے، ہماری سرشت میں علی کی محبت ہے. جو بندہ پہنچا ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پہنچا ابھی حدیث پڑھتا ہوں. علی کی محبت ایسے اہل گہرے کو تھوڑا حاصل ہوتی ہے. رسول خدا نے فیصلہ کر دیا یا علی لا یبغضک الا ینجس الولادہ ولا یحبک الا طہر الولادہ. علی تیری محبت اہل غیرے کا مقدر نہیں ہے. علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، وہی نفرت کرے گا جس کی ماں. دشمن کو بلاؤ، دروازے علی پہ آئے گا نہیں. علی والے کو علی سے دور کرو، علی سے دور ہوگا نہیں. اس لیے کہ یہ ماں کی خیانت کا اثر ہے، وہ علی سے دور ہے. یہ ماں کی پاک دامنی کا اثر ہے، یہ علی کے قریب. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ فیصلہ ہو گیا ہے. توجہ ہے. علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا مولا آپ کا ماننے والا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ آخری بندے تک توجہ. علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا مولا کہ آپ کے ماننے والا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور آپ کو نہ ماننے والا، آپ سے بغض رکھنے والا آپ کے قریب ہو سکتا ہے؟ علی فرماتے ہیں اگر ایسا کرو
کہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اسے سلیمان کا تخت بھی دے دو، مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور میرے ماننے والے کی ناک پر تلوار بھی رکھو تو مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا نہیں ہے وہ کبھی میرا ہو نہیں نجات اس کی جس کا امام علی نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے بچ کے اللہ تک پہنچے، نہ علی کے بغیر خدا ملتا ہے نہ مصطفیٰ ملتا ہے۔ توجہ ہے سر حضرات، صدیق اکبر ہے علی، فاروق اعظم ہے علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ علی کو چھوڑ کر تم حق پر ہو؟ توجہ سر، علی کو چھوڑ کر حق پر ہونا ایسے ہی ہے جیسے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دینا، توجہ ہے، ناممکنات میں سے ہے علی کو چھوڑے حق پر بھی ہو، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا یا سلیمان اذا رأیت، اگر تو دیکھے ساری کی ساری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو، میرا بھائی علی دوسرے راستے پہ جا رہا ہو، راستہ وہی حق ہے جس پر علی ہے۔ اے نبی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے راستہ وہی حق ہے جس کو حق علی کے بغیر نہیں، قرآن علی کے بغیر نہیں، جنت علی کے بغیر نہیں، نماز علی کے بغیر نہیں، روزہ علی کے بغیر نہیں، حج علی کے بغیر نہیں، صداقت علی کے بغیر نہیں، امانت علی کے بغیر نہیں، انسانیت علی کے بغیر نہیں۔ اگر انسان بننا چاہتے ہو آؤ دروازہ علی کے بنا بھی ولایت علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بس اپنے آخری جملہ فضیلت کا پڑھ کے مصائب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کچے دھاگے ٹوٹتے ہیں، جو علی کی ولایت سے پکی ڈوریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ٹوٹا کرتی۔ اچھا پکی پینسل کا لکھا مٹتا ہے؟ آخری بندے تک کچی پینسل کا لکھا مٹتا ہے۔ یہ جو نکاح علی کی ولایت کے بغیر ہوتے ہیں یہ کچی 5 روپے والی پینسل لکھے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے؟ جو ولایت علی والا نکاح ہوتا ہے وہ پکی پینسل سے لکھا جاتا ہے، ایسا لکھا جاتا ہے اس پر خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ مجلسوں میں نہ جاؤ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جن کے ہوتے نہیں ہیں ٹوٹیں گے کیسے؟ علی کے بغض میں نکاح کیسا؟ ہاں علی کے بغض میں نکاح کیسا؟ جاگرے سارے حضرات، کہا مجلسوں میں نہ جاؤ، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ برادر ہم نے مجلس اپنی طرف سے تھوڑا لیے، اب یہاں جملہ آپ حضرات تک پہنچا۔ حیدری، نعروں کو روکتے ہوئے میرا پیغام سنیں۔ مجلس 4 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، 4 چیزیں ملیں تو بنتی ہے مجلس۔ پہلی چیز ہے بانی، کوئی کروانے والا نہ ہو مجلس تو ہوگی نہیں، سارے بولے ہوگی نہیں۔ دوسرا چیز ہے خطیب، پڑھنے والا نہ ہو تو مجلس ہوگی نہیں۔ تیسرا ہے موضوع، اگر کوئی موضوع ہی نہ ہو تو پڑھنے والا کس پر پڑھے گا؟ موضوع کا ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہو گئی مجلس ہو جائے گی، جب تک سامعین نہ ہو۔ آپ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں سارے تو جو ہے نا جی، آپ کے بغیر بھی مجلس نہیں ہوتی ہے۔ سامعین ہو، مجلس کرانے والا بانی ہو، پڑھنے والا خطیب ہو، موضوع ہو، سننے والے سامعین ہو، یہ 4 چیزیں ہوں تو ہوتی ہے مجلس۔ آج جو مجلس کو کہتے ہیں کہ بدعت ہے، مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، میرے برادر ہم نے تھوڑا کروائی ہے۔ آئے ان لوگوں کو لے چلتے ہیں ایک مجلس میں، توجہ ہے، جس کا بانی ایسا تھا، اس نے کہا اگر آج یہ مجلس نہ پڑھی
حیدری ذاکر صاحب کو کہتے ہیں نا جی، ذاکر صاحب اگر اج یہ موضوع نہ پڑھے ہوئے تو سمجھو اشرا نہ پڑھے ہوئے. کہتے ہیں نا ایسے بانی تھا. یہاں بانی نے کہا اے حبیب اگر آج یہ مجلس نہ پڑھی تو سمجھو کچھ نہیں پڑھا. جاگر سر ہاں آج یہ مجلس پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ مجلس کامل ہو گئی. رسول خدا نے کہا اللہ تیرا حکم ہے کیوں نہ پڑھوں. بانی نے پڑھوائی ہے، خطیب نے پڑھی ہے. موضوع بھی بہت عظیم تھا. ایسا موضوع تھا جس پر اللہ کا دین بھی مکمل ہوا، نعمتیں بھی مکمل ہوئیں. اب آپ کو متوجہ کرتا ہوں آخری بندے تک جو جاگ رہے ہیں، جو کھڑے ہیں میرے ساتھ تائید کریں گے اس بات کی. وہ مجلس جو خم غدیر کے مقام پر ہوئی اس کا بانی تھا لا الہ الا اللہ. اس مجلس کا خطیب تھا محمد الرسول اللہ. آخری بندے تک اس مجلس کا موضوع تھا علی ولی اللہ. مل کے کھڑے ہو کے حیدر 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 حیدری. مجلس کا بانی تھا لا الہ الا اللہ، پڑھنے والا تھا محمد رسول اللہ، موضوع تھا علی ولی اللہ. آج ہم پہ اعتراض نہ کرو کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. 1.25 لاکھ حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں کا مجمع تھا. تاریخ میں ایک پڑا ہوا دوبارہ نکاح تم دکھا دو، تمہاری بات ہم مان لیں. اگر ان صحابیوں کے علی ولی اللہ سن کے نکاح نہیں ٹوٹتے، آج ہمارے کیسے ٹوٹتے؟ آپ کی طرف سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. وہ مجلس پہ فتوے لگانے والے، بدعت کہنے والے، ولایت علی کو چھوڑنے والے، بس یہ جملہ سن لو. تم مجلس پر اعتراض کرتے ہو، اگر بانی سے غصہ کرو گے، بانی ہے لا الہ الا اللہ، بن جاؤ گے مشرک. مشرک پر جہنم ہے، جنت حرام ہے. اگر محمد رسول اللہ کا انکار کرو گے، خطیب سے نفرت کرو گے، بن جاؤ گے کافر. کافر پر بھی جہنم واجب ہے، جنت حرام ہے. اور اگر علی ولی اللہ سے کی دشمنی جو تمہاری مجبوری ہے، بن جاؤ گے منافق. اسفل السافلین میں ہے منافق. منافق وہ ہے جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے. نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو. آپ کی محبت میں دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں. من کن تو مولا ہو. ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، سر پہ امام ہے. من کن تو مولا ہو فہذا. سارے مل کے کہ من کن تو مولا ہو فہذا. رسول نے کہا 5 لوگ افراد کہیں گے جی 10 محرم میں ولایت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی یہی تو موقع ہے جہاں اپنوں اور غیروں کو بتاؤ ہم جس کی ولایت پر کھڑے ہیں وہ علی بن ابی طالب. تو مجھے نا سر حضرات، اچھا کوئی بندہ آذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ محمد اللہ کے رسول تھے. ترجمہ ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے؟ بے شماری. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد اللہ کے رسول تھے، یہ کہہ کے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے، دونوں ترجمے غلط ہیں. جنہیں جاگ دے بیٹھو تو گرمی کہنے لگی بیٹھی، دونوں ترجمے غلط ہیں. تھے بھی غلط ہیں بھی، یا ہوں گے بھی غلط ہے. کہے تھے تو بھی غلط، کہے ہوں گے رسول تو بھی. کیا ترجمہ کرنا پڑے؟ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سارے متفق ہیں نا جس پر؟ اب دیکھنا ہے کہ رسول کس کس کا مولا ہے. من کن تو مولا. رسول نے یہ نہیں کہا میں جس کا مولا تھا یا جس کا مولا بنوں گا، بلکہ کہا من کن تو، جس کا میں مولا ہوں.
اس کے علی مولا ہیں. تو جو ایسا حضرات اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد کس کس کا مولا ہے. توجہ کیجیے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں ذمہ داری سے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ایک نبی کو محمد کی مولویت سے نکلوائیے, کہیے کہ ابراہیم کا مولا مصطفیٰ نہیں ہے. جو بندے پہنچے ہیں وہ پہنچے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ان پر سلام ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول خدا ابراہیم کے مولا نہیں ہے, موسیٰ کے مولا, عیسیٰ کے مولا, سب کے مولا ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا مولا کون ہے؟ ہر نبی کا مولا ہے محمد. فرماتے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کے مولا کو مصطفیٰ کہتے ہیں, بس جس کا مولا مصطفیٰ ہوتا ہے اس کا مولا مرتضیٰ ہو. تو جو ایسا ہے اللہ ولایت علی کے بغیر نہ اللہ ملتا ہے. اور پھر یہاں بات ختم ہو گئی. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جملہ کہتا ہے چلو تھک گئے آپ حضرات, اگر میں بھی تھک گئے ہوں, تھک جانا فطرت کا تقاضا, یہ محبت علی بلوا رہی ہے. تو جو ایسا حضرات رسول خدا نے دونوں ہاتھوں بلند کیا. آپ آمین کہیے جو رسول خدا نے کہا. رسول مانگے اللہ عطا نہ کرے, ہو سکتا ہے. رسول نے صحابہ کے سامنے مانگا, صحابہ نے آمین کہا. رسول خدا نے کہا اللہم وال من والا ہو, اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے. وعاد من آدا ہو, اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. اے اللہ تو اس کا ہو جا جو علی کا ہو جائے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ یہ سنی ہے فضیلت علی کی. میں نے اس وقت پورے عشرے میں حسین کی شہادت نہیں پڑھی. وقت ہے یہی حسین کی شہادت کا. زہرا کے اس غریب بیٹے کا آخری الوداع, جب کوئی نہیں رہا نا حسین کا زخموں میں زخم, پیشانی پھٹی ہوئی, آیا ہے بہنوں کے دروازے پر. جناب زینب نے بچھایا مصلا, رو کر جملہ کہتی اللہ آج حسین مجھ سے پانی نہ مانگے. حسین نے پانی مانگا, میرا غازی مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرا تو کوئی نہیں رہا, میں حسین کو پانی کیسے دوں گی. تاریخ کہتی خیمے کے دروازے پر بہن کے جملوں کو سنا حسین نے, رو کر کہتے ہیں زہرا کی دکھیا بیٹی ہے, اکبر کی موت کی مر جانے والی, اے غازی کی موت کی ستائی ہوئی. حسین کو اکبر کے بعد پانی اچھا نہیں لگتا, حسین کو غازی کے بعد پانی اچھا نہیں لگتا. اتینی القمیص, مجھے وہ قمیص دے دو جو اماں نے امانتاً دیا تھا. تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے صندوق کھولی, قمیض اٹھایا, رو کر وہاں محمدہ کی صداؤں کو بلند کیا. اپنے منہ پر ماتم زینب نے کیا, رو رو کر کہتی کیوں نہیں کہتے ہو آخری دفعہ ملنے آئے ہو. حسین خیمے میں آ جاؤ, حسین بہن آخری الوداع کر لے. تاریخ کہتی حسین رو کر کہتے زینب اندر آیا, یا تم مر جاؤ گی یا مستورات میں سے کوئی مر جائے گا. کہا حسین کیوں ہوا, کیا ہوا؟ رو کر حسین کہتی میری پیشانی میں بھی زخم ہے, تیروں میں تیر ہے. حسین کے پاس اب کچھ بچا نہیں. تاریخ کہتی ہے ہاں بڑھائیے منزل مصائب کی. اگرچہ میں بھی تھک گیا ہوں, میں چاہتا ہوں حسین کا سجدہ سناؤ, جس سجدے کو سلام انبیاء نے کیا, جس سجدے کے بعد باقی آئمہ یہ کہتے ہوئے گئے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, کسی پر مصیبت کا وہ دن نہیں گزرا جو حسین تجھ پر گزرا, کسی پر یہ دن نہیں گزرا. تاریخ کہتی ہے یہ حسین کی مظلومیت ہے. کہتے حسین پر رونے آتے. آدم سے لے کر اس دم تک کوئی بتاؤ جس کے 72 نہیں 145
145 افراد، 72 مشہور روایت ہے، 145 ہیں کربلا کے شہید، نہ مانے 145 72 بھی ہوں، مجھے بتائیں جس نے 71 کا لاشیں اٹھائے ہوں وہ اس لائق بچ جاتا ہے کہ اس کی گردن پر چھری چلائی جائے؟ اسے تو ایسے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ حسین اتنا غریب تو تھا نا، مارنے کے بعد پھر بھی جنہوں نے ماتم کرنا ہے منزل کو آگے بڑھائیے۔ کتنا غریب ہو گیا تھا حسین، وہ قمیض حسین نے لیا، خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی زینب، امام نے قمیض کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا، کہتی ہے زینب مولا اے وقت کے امام قمیض ویسی بھی تو پرانی ہے، پھاڑ کیوں رہے؟ حسین دے کر کہتے ہیں زینب تجھے پتہ نہیں ہے میرا قاتل بڑا کمینہ ہے، میری لاش پر تو نے آنا ہے، یہ مجھے مارنے کے بعد ماتا مجھے مارنے کے بعد میری لاش کو کرے گا پامال۔ زہرا تو نے میری زہرا کی بیٹی تو نے میری لاش پر آنا ہے، اس لیے قمیض کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہا ہوں۔ الوداع کیا حسین نے۔ تاریخ کہتی ہے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کس نے کروایا سوار؟ پہلے تو جب جاتے تھے کہیں سے اکبر آ جاتا، کہیں سے غازی آ جاتے، سوار کراتے۔ اب حسین کو کون سوار کرائے؟ حسین نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، یا دیکھا ایک دکھیاری بہن ہے۔ حسین کی کمر جھک گئی تھی، کمر زینب کی بھی سلامت نہیں تھی، جھک ہوئی کمر سے ہاتھ دیا، آ دکھیاری بہن سوار کرائے، آ میرا غریب بھیا تجھے زینب سوار کرائے۔ میں کہتا ہوں زہرا کی بیٹی جب یقین تھا مارا جائے گا پھر سوار کیوں کرایا؟ کہا اس نے بابا کا سجدہ دینا تھا، میں حسین کی مددگار بنی۔ سوار ہوئے مظلوم کربلا، یہی وقت تھا حسین روانہ ہوئے فوج اشقیاء کی طرف۔ یہاں ایک تاریخ کا اور جملہ بھی علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں مناقب امام حسین اور مصائب امام حسین میں نقل کیا۔ حسین گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں، گھوڑا قدم نہیں اٹھا۔ امام کہتے ہیں رہوار کیا ہوا؟ حنک کے نیچے کہتے اشارہ کرتے حسین نیچے دیکھ، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دونوں پاؤں کو پکڑا ہوا ہے سکینہ نے، دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے سکینہ نے، حسین کیسے چلو؟ امام حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو گلے لگایا اور رو کر ایک جملہ خاص سکینہ میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ پیغام کیا؟ جب ٹھنڈا پانی کبھی دیکھیں حسین نے آخری وقت بھی ہمیں نہیں بھلایا۔ حسین کہتے میرے شیعوں تک بلغوانی سلاما، میرا سلام بھی دینا اور انہیں کہنا اذا شربتم ماء بارد، ٹھنڈا پانی پینا۔ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، میں عطشان پیاسا مارا گیا ہوں۔ جب سنے کہ کئی غریب اور مسافر بہنوں کے ساتھ مارا گیا ہے، مجھے یاد کرے میں غریب مسافر مارا گیا۔ بڑھائیے منزل کو آگے، جنہوں نے کرنا ہے ماتم حسین کا سنانا ہے سجدہ۔ تاریخ امام حسین کربلا کے میدان میں آئے، کون کہتا ہے حسین نہیں لڑے؟ حسین اکبر کی موت کا مارا ہوا، ذوالفقار کے دستے پہ رکھا حسین نے ہاتھ، تلوار نیام سے نکال کر فوج پر کیا حملہ۔ پہلے حملے میں 38 لوگوں کو حسین نے فنار کیا۔ فنار کرنے کے بعد حسین زمین پر آئے۔ تاریخ کہتی امام حسین زمین پر اترے اور کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، آؤ مجھ سے لڑو۔ تم ہی تھے نا جو کہتے تھے آہا حسین کا اکبر مارا گیا ہے، تم ہی تھے جنہوں نے میرے غازی کے بازوؤں کو قلم کیا۔ آؤ زہرا کے بیٹے سے لڑو، آؤ زہرا کے غریب سے لڑو، آؤ میرا مقابلہ کرو، تم نے پانی پیا ہوا ہے، میرے پیاسے مارے گئے، آؤ مجھ سے لڑو۔
فوج دوڑی، کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوٹے حسین خیمے کی طرف دوبارہ، گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کے قریب آ کر کہا یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، پھر لوٹا تیرے لیے ہوں. آج کے بعد اس فوج و لشکر کسی پہ سلاری تیرے ذمے ہو زینب. اب کے بعد میں واپس نہیں آؤں گا. اب حسین چلے. حسین نے حملہ کیا یا حسین پر تیروں کی برسات. دور دور سے تیر چلے، تیروں میں تیروں کے زخم ہوئے. حسین لڑنا چاہتے ہیں یا آواز امام حسین کے کانوں پہ پہنچی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تجھ پر راضی ہو گیا. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے خدا کی طرف لوٹا. نماز کا ہوا وقت، حسین اترے زین سے. تاریخ کہتی ہے جگہ کو صاف پایا. حسین کہتے کون ہے جس نے جگہ صاف کی ہے؟ روایت کے لفظ ہیں یا آواز آئی کون ہو؟ تیری ماں تیری ماں زہرا ہے. امام نے سجدہ شروع کیا، ابھی سجدے میں تھے یا بیٹی نے سلام کیا. تاریخ کہتی ہے سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آج کے بعد قافلے کی سالار آپ ہیں نا، مجھے اجازت دیجئے بابے کے پاس جاتی ہوں. اجازت ملی، سکینہ آئی، چھوڑ دیے سارا مصائب. تاریخ کہتی ہے تماچے کھاتی ہوئی، زمین پہ گرتی اٹھتی ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلتی ہوئی، دشمنوں کے لشکر سے بچتی ہوئی وہاں پہنچی ہے جہاں حسین سجدے میں تھا. آ کر کا السلام علیک یا ابتا، اے میرے بابا میرا سلام ہو. حسین نے کہا وعلیک السلام، اے میری بیٹی میرا بھی سلام ہو. رو کر حسین نے کہا زینب، اے سکینہ واپس چلی جا، ابھی جو آنے والا ہے وہ کسی پر رحم نہیں کرتا. تاریخ کہتی شمر ذوالجوشن کوئی نہیں، یہ شمر ذوالجوشن لشکر کا سردار تھا. یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا. پورے کربلا کے میدان میں یہ میدان میں نہیں آیا ہے، اس لیے انعام کی لالچ تھی نا. اس نے کہا اب کوئی حسین کا سر نہ کاٹے، میں حسین کا سر کاٹوں گا. تاریخ کہتی ہے شمر ذوالجوشن وہاں آیا جہاں حسین حالت سجدہ میں تھے. کہا حسین بیٹی کو کیوں بلایا؟ تو سمجھتا ہے کہ میں تیری بیٹی کا حیا کر جاؤں گا؟ حسین رو کر کہتے خود نہیں بلایا، باپ پر مشکل بن جائے بیٹی. بس ایک منزل کو آگے بڑھائیے. میں یہ نہیں کہوں گا آپ روئیں، آج تو محمد رو رہے ہیں، آج تو تاج اتارے علی رو رہے ہیں، آج تو اپنے زخموں کو بھولے ہوئے زہرا رو رہی ہے. بس ایک منزل کو آگے بڑھائیے. تاریخ کہتی ہے بیٹی دیکھتی رہی، بہنیں بھی کھڑی دیکھتی رہی. جو آج زیارت کر کے آئے ہیں حسین کی زری کی، اللہ آپ کو لے جائے. آج کا وہ منظر تھا جہاں زینب کھڑی رہی ہے وہ اونچی جگہ ہے، جہاں حسین ذبح ہوتے رہے وہ نیچی جگہ ہے. تاریخ کہتی ہے بہن جانوروں کے سامنے بھی جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا. تاریخ کہتی ہے بہنیں واسطے دیتی رہی، بیٹی ہاتھ جوڑتی رہی، شمر کا خنجر چلتا رہا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہی. شمر لعین نے حسین کے سر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. واہ محمد، جناب سکینہ دوڑ کر آگے آئی ہے. کہا ظالم تجھے کیا پتا حسین کو کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے میرے بابا کا سر اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا، سہارا ساری رات